واڈا صاحب، ابھی آپ کی مٹھائی کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اسی اسنا میں آپ تشریف لائے، تو جو اینٹیسپیشن تھی اسی لحاظ سے منظوری ہوئی؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، میری اینٹیسپیشن تو جیسی تھی الحمدللہ اللہ راضی رہے، پانی سے زیادہ سموتھ جا رہی ہے، اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ پانی سے سپیڈ سے جائے گا، یعنی نیشنل اسمبلی کا. اور پھر اس کے بعد 28ویں کی تیاری ہم تو کر چکے ہیں. اب منسٹر صاحب سے کہیں گے وہ بھی تیاری پکڑ لیں. نمبر 2 یہ کہ بہت اچھا احسن اقدام کیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہ استثناء کو نہ لے کر، جس کی جتنی سیاست میں تعریف کی جائے کم ہے. اٹس اے بریلینٹ اسٹروک پولیٹیکل، ایک بہت اچھا سینسیبل ڈیسیژن تھا. اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ پی ٹی آئی برہنہ ہو گئی ہے، ایکسپوز ہو گئی پوری پاکستان کے آگے کہ انہوں نے کیا کام کیا. ایک تو یونینیمس یہ پاس ہوا. یونینیمس کا مطلب یہ نہیں کہ 64 ووٹ ہمارے ایکسٹرا ووٹ بھی تھے، لیکن 64 ووٹ تو اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی اپوزیشن نہیں تھی. اپوزیشن انڈرسٹینڈنگ کے تحت، انڈرسٹینڈنگ بائی کاٹ ورڈ ہے، انڈرسٹینڈنگ کے تحت چلی گئی. بھائی آپ اپنا رجسٹر کراتے نا، آپ اپنا رجسٹر کرواتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں کیا، اس کا مطلب پاکستان کے حق میں چیز ٹھیک تھی. دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز، پی ٹی آئی بھی ہیلپ کے لیے کود گئی. ٹھیک ہے، ہاں جی. نمبر 3 اور موسٹ امپورٹنٹ، 243 کے لیے سوشل میڈیا پہ تو پروپیگنڈا کر رہے تھے. 243 کے لیے ایک تقریر نہیں کی. اتنا قومی مسئلہ بنایا تھا گمراہ کرنے کے لیے پاکستانیوں کو، تو برا نہ ہو سکے. دے اسٹینڈ ایکسپوزڈ. ان کا کھڑا کیا ہے اب؟ قوم کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب ڈرامے بازی کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، بے ایمانی، جھوٹی نیریٹو بیان ہے سوشل میڈیا کے کنزمپشن کے لیے. وہاں تڑیاں شڑیاں اٹرم پٹرم یہ نہیں مانتے، یہ غلط ہو گیا. سب پاکستان کے لیے ٹھیک تھا، اس لیے یونینیمس ہوا. سو اٹس ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ، اٹس ناٹ دی ایلائز، اٹس ناٹ دی انڈیپینڈنٹ ووٹ. کنسنسس یونینیمس ہے. پورے پاکستان کی جتنی ریپرزنٹیشن دونوں اسمبلیوں میں ہے وہ یونینیمس ہوئی. ٹھیک. بلال صاحب، منظوری ایک جگہ سے ہو گئی، اب دوسری جگہ، اب آپ کے ایوان میں اس کی باری ہوگی تو سب سموتھ جائے گا، سموتھ ایز سلک، جیسے کہ فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے، سب سے پہلی بات میں یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا، جو واڈا صاحب نے بھی بات کی کہ 243 کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے. 2-2.5 دن کی تقاریر ہوئی ہیں سینٹ میں، ایک اپوزیشن کی تقریر میں 243 کا ذکر نہیں آیا. دیکھیے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو انہوں نے مخالفت جس حد تک کی بھی، وہ عدلیہ یا جو اور چیزوں پہ کی، مگر اس ایشو کے اوپر کسی قسم کی تنقید یا ڈس ایگریمنٹ نہیں آئی. اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس سینٹ کی اور قومی اسمبلی پورا ویکینڈ وہاں پر، میں اس کا ایک رکن تھا جی ٹریجری سائڈ سے، اور پورا ویکینڈ بہت تفصیل میں اس کی ریڈنگ ہوئی پارلیمنٹری پروسیس کے عین مطابق. چونکہ ایک ڈرافٹ بل آپ جانتے ہیں پہلے کیبنٹ میں اپروو ہوا، سینٹ میں لے ہوا، سینٹ نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کو ریفر کیا، ادھر ہی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کو بھی دعوت دی گئی، اور دونوں کمیٹیز کی جوائنٹ میٹنگ ہوئی. وہاں پر کامران مرتضیٰ صاحب آئے، عالیہ کامران صاحبہ آئیں JUIF کی طرف سے، اور ہم نے وہاں پہ ان کو تلقین کی کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بنیں، ہم پڑھیں گے. اب ہم نے ریڈنگ کرنی ہے باقاعدہ پورے ڈرافٹ کی، کلاز آرٹیکل بائی آرٹیکل، مگر وہ نہیں آئے، اور پی ٹی آئی نے بھی اس پہ سے اس پروسیس سے وہ باہر رہے. حالانکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ان کو پروسیس کا حصہ بننا چاہیے تھا. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس، یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی آ کے ایوان کے اندر آ کے ہمیں بتایا جائے سیکیورٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. جب جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ نہیں آتے. پرائم منسٹر صاحب میٹنگ پہ بلاتے ہیں، CM وہاں پہ نہیں آتے. ٹی وی پہ آپ ان سے روزانہ ان سے بیانات اور تقاریر سن لیں. اور تو دیکھیے، بات یہ کہ میرے خیال سے بڑی طویل پارلیمنٹری پروسیس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بلکہ امپروومنٹس بھی ہوئی، وہاں پر بھی شکوں کے اندر امپروومنٹ ہے. اس کے اندر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی جو 18ویں ترمیم تھی تو اس کے اندر تو بڑے عرصہ ڈیلیبریشن چلی، بڑا وہ ہوا، تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اگر اپوزیشن اس میں آتی تو شاید ڈسکشن میں ٹائم لگتا، لیکن وہ نہیں آیا. ساتھ ہی بھائی کیا ہو گیا، اپوزیشن نے تو یونینیمس رول پلے کیا، کیا ہو گیا سر؟ کمیٹیوں میں کہہ رہے نہیں آئے نا، میں کمیٹیوں کی بات. سر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میں چلا جاؤں سے اٹھ کے یہ بات کرتا ہے، اس کا مطلب میں حامی ہوں ان کا بھائی، ورنہ میں رجسٹر تو کراؤں نا 200 آدمیوں میں. 59 ٹائمز چیئرمین سینٹ نے پوچھا، کلوز بائی کلوز، اعتراض ہے، اعتراض ہے، اعتراض. 59 ٹائمز، نکاح 3 دفعہ میں ہوتا ہے بھائی. 59 ٹائمز کوئی اپوزیشن. اور دیکھیے جو بات واڈا صاحب کر رہے ہیں، اب ہم نے یہی کہا، آپ کی جو بات ہے پارلیمنٹری فورم پر آ کر کریں نا.
انہوں نے صحیح کہا ہے، ظاہر ہے ڈرافٹ وہیں پر سب سے شیئر ہونا تھا, وہیں پہ اس کی ریڈنگ ہونی تھی, مگر آپ اپنی ذمہ داری سے بار بار آپ بھاگتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں جو پارلیمنٹری فورمز ہیں جہاں پہ باتیں ہونی ہیں, جو ایگزیکٹو کا فورم ہے جہاں پہ پرائم منسٹر میٹنگ بتاتے ہیں, آپ لوگ وہاں پر نہیں آتے, آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتے اور آپ بیانات آگے ٹی وی پر دیتے ہیں. باقی جو آپ نے سوال کیا قومی اسمبلی کے حوالے سے, یقیناً آج جب سینٹ سے کیونکہ پاس ہو گیا ہے تو کل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اب نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ایک وہاں پر پروسیس اسٹینڈنگ کمیٹیز تو دونوں ہاؤسز کی اس کو اپروو کر چکی ہیں, جس کے بعد سینٹ میں گیا. اب نیشنل اسمبلی کے اندر این ممکن ہے کہ لیٹس سی کہ ایک دفعہ جب وہ پریزنٹ ہو گیا تو تقاریر بھی ہوں گی اور پھر ایک ووٹنگ کا عمل ہوگا, وہ ہاؤس کے اسپیکر خود دیکھیں گے اور اس کے اندر جو بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں وہ تعین کریں گے. مگر ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ وہاں سے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس کیونکہ وی ہیو دا نمبرز تو وہاں سے بھی انشاءاللہ پاس ہوگا اور پھر یہ ترمیم جو ہے یہ پھر منظور ہو جائے گی, پارلیمان اس کو منظور کر لے گی.